رانا صاحب اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب نے بھی بیان دیا اور وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کانا پھوسیاں ہوتی ہیں یا یہ جو غیبتیں کی جاتی ہیں اور اس کے اندر پھر ڈیسیجن اس پہ لیے جاتے ہیں، اور اب تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب محمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں، لیکن آپ کی پارٹی میں بھی جب اس طرح کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں سامنے آتی تھی ریممبر کہ اس پہ ڈسکشنز ہوتے تھے اور آئیڈیا لینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ کیا پارٹی ایک پیج پہ ہے، یہاں سے امپریشن میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ ان کے بقول یہ پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے اور ان کے بقول پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر خان صاحب ہیں ان کو دوبارہ موقع ملے گا، تو جو پارٹی اتنی پاپولر ہے، جس پارٹی نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اس پارٹی کے حالات تو دیکھیں۔ جو پارٹی آئی ایم ایف کو خط لکھتی ہے آپ قرضہ نہ دیں، جو پارٹی امریکہ میں جا کے لابی کر رہی ہے، اس کا آپ حالات تو دیکھیں۔ جو ملک مخالف بیانیاں ہر جگہ لے رہی ہے، جو پارٹی پاکستان کے مفادات سے ٹکر لے رہی ہے، جو معیشت سے ٹکر لے رہی ہے، جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے، وہ پارٹی اپنے ان کے حالات دیکھیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ بقول ان کے انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا اور بقول ان کے انہوں نے سارا کچھ ٹھیک کرنا ہے، تو یہ تو خود تباہ ہوئے ہوئے۔ تو جو جماعت جس کا لائن آف کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، جن کو ابھی اب مجھے بتائیں نا یہ چپیڑ ماری، تو کیا خان صاحب نے کنڈیم کیا؟ کیا خان صاحب نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انہوں نے تو کچھ نہیں، وہ تو کہتے ہیں جی انہوں نے کہا رفع دفع دوستی ہو گئی ہے جی، ایک بندہ کہتا ہے دوستی نہیں ہوئی، دوسرا کہتا ہے دوستی ہو گئی۔ تو جہاں آپ اس طرح کی سیاست کو کنڈیم ہی نہ کریں، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پرانا، جب مدینہ کے اندر بھی انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے جو کہ اس جو ہے پاک جگہ کے اندر کبھی بھی نہیں لگنے چاہیے تھے، تو تب بھی خان صاحب نے نہیں کنڈیم کیا تھا۔ اور اپنے ان کے پی ٹی آئی کے لوگ جن کو 8-8 10-10 سال سزائیں ہو گئی، ان کو میاں شہباز شریف نے نکالا جیلوں سے باہر، معافی دلوائی۔ تو یہ جماعت اس کی تاریخ ہے اس طرح کی بدتمیزی، اور وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ان کے آڑے آ گیا، اب ان کے سامنے یہ چیزیں جو ہیں، یہ ڈس آرگنائزیشن، یہ لڑائی جھگڑا، یہ اور یہ دیکھیں یہ عوام اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے اب لوگوں نے لگنا بھی چھوڑ دیا۔ The question is basically کہ اس وقت جو لوگ آپ کے مثال کے طور پر جنید اکبر صاحب وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں فور مروت صاحب، وہ کہہ رہے تھے میں ملوں گا تو میں بات بھی کروں گا اس سے متعلق۔ علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر ہے کہ ان کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا، ڈسکشن ہوئی ہوگی۔ کوسچن از کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اپنے عملی کام سے ہٹ چکے ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی اپنے عملی کام سے ہٹ چکی ہے، وزیر ہٹانا اور معزز لوگوں کو گرانا یہ دو کام رہ گئے ہیں۔ اب یہ چیز ریلیونٹ کیوں ہے؟ دا کوسچن یو آسک کہ گھر جل رہا ہے، یہ ہے ساری، یہ اس لیے کہ آپ نے گرینڈ الائنس بنانے کی طرف آپ جا رہے ہیں اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ اس کے لیے آپ کے اندر جب اتحاد نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے دھڑے بندی ہوگی، تو what message would it give to your partners؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، جب آپ کے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کشمکش ہوتی ہے کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے ایز اے باڈی، وہ دماغ کہتا ہے کہ یہ کرو اور دل اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ دماغ عمران خان ہے اور دل عوام ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپٹکس ہیں یہ بڑے میٹر کرتے ہیں، کیا آپ کی پارٹی نہیں میٹر کرتا؟ آپ لوگ گورنمنٹ میٹر نہیں کرتے؟ دیٹس یور سجیشن یا اوپینین سر۔ میرا یہ بتائیں کہ کیا پارٹی اس وقت ایک پیج پہ ہے کہ وہ ایک ایسا الائنس بنائے جس سے گورنمنٹ کو، آپ کہتے ہیں نا کہ عوام آپ کے ساتھ ہیں، تو اگینسٹ دا گورنمنٹ ایسا الائنس بنائے کہ لوگ بھی ہوں آپ کے ساتھ اور وہ الائنس بھی آپ کے ساتھ ہو؟ اس وقت دیکھیں الائنس سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، الائنس جو بنتے ہیں نا، الائنس جو بنتے ہیں وہ اس پہ نہیں بنتے کہ ڈاکٹر ہمایوں کی اور جنید اکبر کے آپس میں کوئی لڑائی ہے یا نہیں ہے، یا ڈاکٹر ہمایوں کی یا علی امین کے آپس میں لڑائی ہے یا نہیں ہے۔ الائنس بنتے ہیں آپ کی پارٹی پالیسی کے لحاظ سے کہ یار آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، آپ جو مرضی اندر سے ہو رہے ہو، آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کا کیا سٹانس ہے آن دس ایشو، آپ اس ایشو کے اوپر بناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو گرینڈ الائنس آف پی ٹی آئی ود ان پی ٹی آئی بنانی چاہیے، اس کے بعد پھر یہ کسی الائنس کی بات کرے۔ ابھی تو یہ جب اپنے آپ کو اور اپنی لڑائی سے باہر نکلیں گے تو یہ کچھ کر سکیں گے نا۔ اٹ از اے ڈیوائیڈڈ پارٹی۔ اور میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، دیکھیں خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی کرپشن کے اوپر پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں سزا ہو گئی۔ ایک جلوس نہیں نکلا 10 بندوں کا کے پی کے اندر، ایک جلوس نہیں نکلا۔ پنجاب تو چھوڑ دیں، سندھ چھوڑ دیں، بلوچستان چھوڑ دیں گے، چاروں صوبے میں موسٹ پاپولر پارٹی ہے، کوئی کسی نے کوئی سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کسی نے اب انہوں نے یوم سیاہ منانا تھا، پوری کیمپین کی انہوں نے،
دیکھیں یا تو یہ اتنے اب اچھے ہو گئے ہیں کہ حکومت نے کہا باہر نہ نکلو تو یہ نہیں نکلے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پارٹی کی آرگنائزیشنل جو سکلز ہیں, جو بھی ان کا ایک نظام تھا وہ تباہ ہو چکا ہے. دے آر نو لانگر ان یونٹی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے کے شکار ہو چکے. تو اس ایسی جماعت جو کہ آپ دیکھیں نا, میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر وہ عمل جو ملک کے مخالف ہو اس کے اندر یہ حصہ بنتے ہیں. یہ روگ ہو چکی ہے جماعت. یہ جو جمہوری, اب ان کو ہم نے کیا کہا, دیکھیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہاؤس کمیٹی میں آ جائیں, وہاں ہم بات چیت کریں گے. اب جمہوری لوگ کیا کہتے ہیں, وہی یہی کہتے ہیں نا, پارلیمنٹ میں آپ آ جائیں, پارلیمنٹ کے اندر بات چیت. تو اب کیونکہ انہوں نے وہ جو لیول ہے ایک بدتمیزی کا یا ایک ایگریشن کا یا اینٹی کہ کوئی بات جو ہے آگے نہ بڑھے, اس کے اوپر اس سٹینڈرڈ پہ انہوں نے اترنا ہے, تو وہ سٹینڈرڈ خان صاحب نے بنایا ہوا انہوں نے رد کر. لیکن آپ نرم گوشہ دکھائیں نا. اب گورنمنٹ کا بھی ظاہر ہے کردار ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ اپنا رول پلے کریں, تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ ٹاکس انیشیٹ کریں دوبارہ سے. ہم نے تو اب ہاؤس کمیٹی کی اب آفر ہم نے کر دیا, اب ہم اور کیا کریں, اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بیٹھنے کے لیے. اب دیکھیں فرق یہی ہے نا, جب ہم اپوزیشن میں ہوں ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کریں, جب ہم حکومت میں ہوں تو ہم پارلیمنٹ کا رستہ دکھائیں, جب یہ حکومت میں ہوں تو یہ نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے ہمارا رگڑا نکالیں, اس کو آرڈیننس دے کے اس کو توسیع دیں, اور جب یہ اپوزیشن میں ہو تو یہ مشاورت سے باہر نکلیں. That's a cycle that needs to be stopped somewhere. کسی نے روکنا ہے. آج آپ یہ کریں گے, what goes around comes around. وہ رکنا تو کہیں پہ ہے نا سلسلہ.